کام میں حکمت ہی ہے. حکیم کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں. اور قادر ہے تو قدرت نام ہی اسی کا ہے. قدرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ قدرت والا جو چاہتا ہے تو اس میں وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا. اس لیے پوری کائنات قدرت ہے، قدرت سے بنی ہوئی چیزیں. اور شیطان سے بھی کہا تو چلے جایا. شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا. ایک حکم کسی وجہ سے رہ جائے تو وہ بھی گناہ ہے. جو ذوق ہے، جو ایک ہے انکار کرنا، اور انکار کرنے کا اندر یہ ہو کہ میں بڑا ہوں، تو بڑے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس چھوٹے کو سجدہ کرو. اس کے دل میں اپنے ہی کھچڑی پک رہی تھی کہ میں بڑا ہوں. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جس نے حکم دیا ہے اس کی بڑائی کو دیکھو. تو اللہ تو بڑے ہیں. تو خیر شیطان نے بات نہیں مانی، اکڑا. تو اللہ جل شانہ نے اس سے فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ میں نے سب کو اپنا بنا کے چھوڑنا ہے، بڑے تاکید سے کہا بہت کم تیرے رہ جائیں گے. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیرے لیے تو جہنم ہے، لیکن جو تیرے پیچھے پیچھے چلے گا تو تیرے ساتھ ہی رہے گا. یہ بات تو شدہ ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. یہ جہنم یہ بھرے گا تیرے سے، اور جو تیرے پیچھے پیچھے چلے. تو اس میں ایک قسم تو وہ ہے جنہوں نے بنیادوں کا ہی انکار کر دیا، کیونکہ اللہ نے یہ بتایا کہ تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں. تمہارے پاس آئے گا میرے طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ تم نے
اور یہ وہاں تمہارا رہنا وقتی ہے، تم نے ادھر جنت ہی میں آنا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں بھیجنا ہے۔ لیکن اگر تمہارے پاس میرے طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے تو اس طریقے کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اس طرح زندگی گزارنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا۔ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، یہ اس کے ساتھ وعدہ ہے۔ طریقہ بھی اللہ کی طرف سے، راستہ اور وعدہ بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ نہ طریقے کو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ وعدے میں کوئی دخل دے سکتا ہے، تو یہ تو ان کے لیے ہے۔ اور جس نے اس راستے سے اعراض کر لیا، منہ موڑا، یعنی شیطان کے اتباع میں، تو اس کے لیے یہ بات تو شدہ ہے کہ اس کی زندگی کو میں ہر خیر سے تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت وہ تنگ ہوگی۔ جیسے ایک برتن ہوتا ہے اور اس برتن کا منہ تنگ ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی چیز نہیں ڈالی جا سکتی، اس کے بقدر ہی ایک جس کا منہ کھلا ہے۔ تو یہ اس طرح زندگی گزارے گا، خواہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے ہاں جو اسلوب ہے وہ زیادہ اس طرح نہیں چلتا، تاجر، زمیندار، مالدار، غریب، یہ تو صرف وضاحت کے لیے ہے کہ ہاں تو ایک مجمل مختصر بات کہ جو بھی ہو بس۔ تو اس کے زندگی میں وہ تنگ ہوگی، کوئی بھی ہو، جتنا بھی اس کے پاس سب کچھ ہو، لیکن اس کے معاش اور زندگی جو بھی اس کے پاس ہے اسی کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا، جو نہیں ہے اسی کے لیے بھی ہوگا۔ تو شیطان کو یہ کہا بھائی اس روشنی کو نیچے کر لو، یا کوئی تصویر لے رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، آپ حضرات کو اللہ بہت بہت جزائے خیر دے، آپ معاونت کریں، تبلیغ کے کام کی معاونت، اس کو اپنے ترتیب پر رہنے دے بس۔ یہ جتنا بھی ابھی تک پورے دنیا میں پھیلا، یہ ان چیزوں سے نہیں پھیلا، یا پھیلا ہے کیا خیال؟ ان چیزوں سے نہیں پھیلا، اس کے پھیلنے کے اپنے طریقے ہیں، اس کو اپنے طریقے پر رہنے دے بس۔ تو یہ بتایا کہ اگر تیرے پیچھے چلے گا تو یہ بات ہے کہ جہنم کو اس سے بھر دوں گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کفر کے ساتھ مرے، جو اس کا آخری منتہا ہے کہ یہ جیسے میں ہوں میرے طرح بن جائے، تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے گا، جہاں وہ وہاں یہ۔ اور حقیقت میں یہ شکل تو انسان کا ہے، لیکن حقیقت میں یہ شیطان ہے، من الجنۃ والناس ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو مانتا تو ہے بنیادوں کو، لیکن زندگی گزارتا ہے اس کی طرح،
جس طرح وہ چاہتا ہے، تو یہ بھی اسی کے ساتھ رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ فضل اللہ کا الگ عنوان ہے، ضابطہ یہ ہے۔ اس لیے اس تبلیغ میں جو بات بار بار عرض کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت وہ دیندار بنے، دیندار بن کر سب کام کرے، دیندار بن کر زمیندارہ کرے، دیندار بن کر تجارت کرے، دیندار بن کر پڑھے پڑھائے، دیندار بن کر ڈاکٹری کرے، دیندار بن کر حکومتیں چلائے، ایسی بات، لیکن دیندار بنے۔ دیندار بنے گا دین کی محنت سے، جیسے ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹر کی محنت سے، وکیل بنے گا وکالت کی محنت سے۔ تو اس طرح دیندار بنے گا دین کی محنت سے۔ تو جو دین کی محنت کرے گا تو وہ دیندار بنے گا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ پورا دیندار ہو۔ دیکھو سر کے بال یہ ایسا لازمی حصہ نہیں ہے بدن کا، لیکن اگر یہ سر پر نہ ہو تو جس کے سر پہ نہیں ہے وہ بھی کمی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے بھی جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک کمی ہے، اس کے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جو، لیکن ہے۔ تو اگر کوئی عضو وہ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو، ہاتھ پیر میں کمی ہو، تو ظاہر بات ہے اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ پورا بدن ہے، آنکھ نہیں، پورا بدن ہے، کان نہیں، تو اس طرح دین کا تعلق سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہے۔ اس کا تعلق سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہے۔ بس جہاں انسان ہے اور اس کا کوئی عضو ہے اس کے ساتھ دین کا تعلق ہے۔ اگر اس کے دینداری میں کمی ہو، مثال کے طور پر پورا دن موجود ہے لیکن آنکھ صحیح نہیں دیکھتا، یا کان صحیح نہیں سنتا، دین کے مطابق نہیں سنتا، اس طرح جو بھی عضو ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کمی ہے دین میں، دین میں کمی ہے، اور دین کے کمی کا اثر پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر پورا دین ہے تو پورے دین کی اپنی برکتیں ہیں، دین کے ساتھ برکتیں، دین کے ساتھ رحمتیں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تم پر رحم کیا جائے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرو تمہارے اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی۔ یعنی جو یہ بندہ چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے، بندہ امن چاہتا ہے، بندہ مال کی حفاظت چاہتا ہے، جان کی حفاظت چاہتا ہے، عزت کی حفاظت چاہتا ہے، بندہ اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے تو اس کو اللہ نے اپنے طریقے کے ساتھ جوڑا، کہ اس لیے دیندار بننے کے لیے محنت کرنا اور پورے دیندار بننے کے لیے محنت کرنا یہ اس نفس کا حق ہے، حق ہے۔ جیسے گرمی سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بدن کا حق ہے، سردی سے بچاتا ہے، حق ہے، بھوک اور پیاس سے بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے، حق ہے، اپنے بھی بچوں کو گرمی سردی
بھوک اور پیاس سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ بیوی بچوں کا حق ہے کہ اپنے اولاد کو گرمی سے بچانے کے لیے کوشش کرو, سردیوں سے بچانے کے لیے کوشش کرو, بھوک اور پیاس سے بچانے کے لیے کوشش کرو. اس راستے پر ڈالو جس راستے پر اس کے مسئلے حل ہو جائے. جس طرح یہ ہے اس طرح, بلکہ اس سے مقدم اور اس سے اہم یہ ہے کہ دیندار بناؤ اپنے آپ, دیندار, اور اپنے اولاد کو دیندار بناؤ, اور اپنے اہل و عیال کو دیندار بناؤ. جس کا حکم ہوتا ہے اس کا پوچھا بھی جاتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ بناؤ, نظام تھا, تم نے اس کے لیے کیا کیا. اس لیے اپنے دینداری کے بارے میں اور اپنی اولاد کے دینداری کے بارے میں اور اپنے اہل و عیال کے دینداری کے بارے میں پوچھ ہوگی. باقی تو الگ ہے نا, پوری امت, وہ تو ایک الگ عنوان ہے. لیکن یہ بتایا کہ اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یعنی آگ سے کیا مطلب؟ جہنم سے بچاؤ. کیونکہ دو جگہ ہیں, ایک وہ جگہ ہے جہاں سے بندہ آیا ہے جنت, اور ایک وہ جگہ ہے جو شیطان کے لیے طے شدہ ہے. تو اس سے بچانا وہ دین کے راستے سے ہوگا, دین کے راستے سے. دین کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے غربت کے ساتھ, مالداری کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. بس جو بھی ہو, جیسے جو کوئی بندہ ہے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے, اس کے کان ٹھیک ہو. اگر کان میں کوئی مسئلہ ہے تو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ کان میں یہ مسئلہ ہے, آنکھ میں یہ مسئلہ ہے, زبان میں یہ مسئلہ ہے, کوئی بھی ہو اس کا علاج کرتا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح یہ ہے کہ دیندار بنانے کی کوشش کرو جو اس کا حق ہے. ہاتھ لگانا میں نے کہہ دیا, میں نے بتا دیا, تو یہ الگ باتیں ہیں. جیسے دنیا کے اعتبار سے بندہ ایک چیز کا حق ادا کرتا ہے, بچوں کو ایک رخ پر ڈالنے کے لیے کیا ایک آدھ دفعہ کہنا ہوتا ہے یا بہت کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اس طرح اور چیزیں. تو اس طرح ان کو دیندار بناؤ, اپنے کو اور ان کو. اب دیندار بننے میں, دیندار بنے گا دین کی محنت سے, جیسے ڈاکٹر بنے گا ڈاکٹری کی محنت سے, زمیندار بنے گا زمین کی محنت سے, دکاندار بنے گا دکان کی محنت سے, تو دیندار بنے گا دین کی محنت سے. تو گویا جب دینداری ہر پر ہے تو دینداری کی محنت بھی ہر ایک پر ہے. جس طرح بندے کے ذمہ ہے کھانا پینا اپنے بچوں کا, تو جب یہ اس کے ذمہ ہے یہ نفقہ اور یہ ان کے جو بھی, تو اس کے لیے محنت کرنا, خواہ وہ تجارت کے راستے سے ہے یا مزدوری کے راستے سے ہے یا کاروبار کے راستے سے, وہ بھی اس پر عائد ہو گیا کہ جب یہ چیزیں ہیں تو تم اس کے لیے کیا کرو, کوشش کرو. اور دینداری میں جو بات ہے, جو نبیوں نے محنت کی ہے, لوگوں کو دیندار بنانے کی محنت انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. اس میں بنیاد یہ ہے, وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بنیاد ہے کہ یہ اس کی جگہ دل ہے, زبان اس کا اظہار ہے, دماغ سے معلوم ہونا پتہ ہے. پتہ تو ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, وہ بھی اندر سے اس بات کو جانتا تھا. لیکن کچھ موانع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حق پر شیطان چلنے نہیں دیتا, اور وہ اس وجہ سے
کہ اندر بات نہیں اتری ہوئی ہے. اندر بات اتری ہوگی, کلمے والا یقین اندر اتر جائے, جس کا الفاظ چھوٹے بچے بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں بچوں, اور جو بچپن میں اس کو یاد نہ کرے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے الفاظ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے زبان پر اس کلمے کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور چھوٹے بچے جلدی یاد کر لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کو یاد کر. اس لیے بچپن ہی سے مسلمانوں کے ہاں یہ پڑھایا جاتا ہے. چھوٹا بچہ ہے اللہ اللہ کہو, پھر کہتے لا الہ الا اللہ کہو, پھر کہتے محمد رسول اللہ کہو, پھر اس کو ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور اس کے معنی کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے بندگی کے لیے, اور بندگی ایک اکیلے اللہ کی ہوگی. اللہ کے ساتھ بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے, کیونکہ تیرے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کا تیرے پالنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تیرا پالنے والا اکیلے اللہ ہے. تجھے مال دینے والا, تیرے سے لینے والا, تجھے ملک دینے والا, تیرے سے لینے والا, تجھے اولاد دینے والا اور تیرے سے اولاد لینے والا, تمہارے مسئلوں کو حل کرنے والا. کوئی بھی حال تیرے پر آ جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہو, اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں, اکیلے اللہ ہے اپنے قدرت سے. تو جب اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں ہے تو بندے کی طرف سے بھی اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ہر چیز اللہ ہی نے دی ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور اس طرح اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اگر پوری دنیا ہو اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. اسباب سے اوپر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, اسباب کے اندر کی بات کر رہا ہوں. چیزوں کو بنایا, اس کے اندر ہمارے منافع رکھیں, ہماری ضرورتوں کا پورا کرنا اس کے اندر رکھا. اس لیے بندہ اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں اسی کی طرف جاتا ہے. بھوک لگ جائے تو کھانے کی طرف جاتا ہے, پیاس لگ جائے تو پینے کی طرف جاتا ہے, دھوپ نے پریشان کر لیا تو سایہ تلاش کرتا ہے, اور کوئی جو بھی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو سبب اللہ ہی نے بنایا ہے وہ طبعی چیزیں ہیں, اس کی طرف بندہ چلتا ہے. کیوں؟ یہ ایک فطری چیز ہے کہ اس کے اندر یہ اثر اللہ ہی نے رکھا ہے. جانوروں تک پتہ ہے اس کا کہ جانور کو بھوک لگے تو کیا پانی کی طرف جاتا ہے یا اپنے گھاس وغیرہ جو بھی اس کے لیے اللہ نے بنایا اسی کی طرف جاتا ہے. اور جانور کو جب کیا گرمی لگے, یا آپ نے دیکھا ہوگا گرمی کے زمانے میں, ہم سب نے دیکھا ہے, کیا دیکھا ہوگا, سب ایک زندگی ہے, تو جب سخت دھوپ ہو تو ایک درخت کے نیچے, سائیدار درخت کے نیچے, اس سخت دھوپ میں یہ بھیڑ بکریاں وہاں پر کھڑی نہیں رہتی. یا خواہش ہے اندر, اس خواہش کے پورا کرنے کا جو سبب ہے وہ اس کی طرف ہر ایک کی طبیعت چلتی ہے. تو یہ اندر اتر جائے کہ یہ جتنے بھی شکلیں ہیں اور جتنے بھی مخلوق ہے, کسی میں جو بھی اثر رکھا ہے اللہ ہی نے رکھا ہے, چیز نے نہیں رکھی. چیز خود پیدا ہونے میں محتاج, تو اس کے اندر جو اثر ہے وہ بھی اللہ ہی نے رکھا ہے. یہ نہیں کہ چیز کو تو اللہ نے بنایا اور پھر اثر اسی کے اندر خود ہی آ گئی, یا اس چیز نے رکھی, یا وہ آزاد ہے. وہ آزاد ہے, آزادی کی زندگی نہیں ہے, نظام اللہ کا ہے. تو یہ بات اندر اتر جائے کہ جتنے بھی نفع کی چیزیں ہیں جس کی طرف بندہ کی طبیعت چلتی ہے, حفاظت کی شکلیں ہیں کہ بندے کو مسئلہ آ جائے تو حفاظت کی طرف بھاگتا ہے, جو بھی شکلیں ہیں, تو یہ اندر یقین جب ہم آ جائے کہ جو بھی نفع اور نقصان کی شکلیں ہیں, اس سے نفع تب ملے گا جب اللہ چاہے گا, اور اس سے نقصان تب ملے گا جب اللہ چاہے گا. یعنی کوئی چیز آزاد نہیں ہے کہ چیز ہاتھ میں آ گئی کام بن گیا, ہاتھ میں آ گئی تو کیا ہو گیا, پیسہ آ گیا اب وہ ہو جائے گا جو میں چاہوں گا, اسلحہ مجھے مل گیا اب اس سے میری حفاظت ہو جائے گی.
قلعے کے اندر پہنچ گیا تو اب حفاظت ہو ہی جائے گی، تو یہ نہیں. کلمہ یہ ہے کہ اندر یہ بات اتر جائے کہ جتنی بھی شکلیں ہیں نفع کی یا نقصان کی، نفع کی طرف بندہ بھاگتا ہے اور نقصان سے بندہ بھاگتا ہے. جب کوئی مسئلہ آ جائے تو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. اس بیان کو پوری کوئی بھی امت مسئلہ تک آ جائے پہنچانے کے لیے ہمارے تو ساتھ کہتے ایک طرف معاونت ہو کریں، جاؤ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ اور خیر. تو یہ اندر اتر جائے کہ یہ مخلوق جتنی بھی ہے جن شکلوں میں ہے، جس کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے، نبیوں کو بنایا ہے اس لیے کہ وہ ہدایت کی محنت کرے، اور وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. لیکن آگے کسی کو ہدایت ملنا وہ ہوگا اللہ کے چاہنے سے، اللہ کے چاہنے سے. زمینوں سے غلہ محنت کر، لیکن آگے غلہ ملنا وہ ہوگا کس کے چاہنے سے. دکان میں بندہ کام کرتا ہے لیکن دکان سے بندے کو نفع ملے تو وہ ہوگا اللہ کے چاہنے سے. اسلحہ ہے لیکن اس سے حفاظت ہو جائے تو وہ ہوگا اللہ کے چاہنے سے. اللہ چاہے گا اور اللہ اگر چاہے کسی چیز کو تو اللہ ہے، خالق ہے، وہ رب ہے، اور یہ دوسری چیزیں مخلوق ہے، وہ مملوک ہے، وہ مرزوق ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ اگر کسی کو نفع دینا چاہے یا نقصان دینا چاہے تو نفع دینے میں نفع والی شکلوں کا محتاج نہیں ہے، صمد ہے، محتاج. یعنی گویا ان نفع والی شکلوں کے بغیر نفع دینے پر قادر. اگر نقصان تو نقصان دینے کے، یعنی کہ پہلے نقصان والی شکل وجود میں آئے گی پھر نقصان ہوگا، یہ نہیں، بلکہ وہ نفع والی شکلیں ہوں گی. نفع والی شکلیں، وہ کاروبار بھی ہوگا، وہ بھی بچے بھی ہوں گے، وہ جو بھی درجے ہیں وہ سب ہوں گے. لیکن اللہ نے چاہ لیا نقصان، تو نقصان کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن نقصان ہو جائے. اس بات کو اندر اتارنا نفس کا حق ہے کہ اندر اتر جائے. اندر اتارنے سے کام بنتا ہے. اندر بھوک ہے، کھانا پلیٹ میں ہے تو بہت ساری محنت ہو گئی، وہاں تک کام پہنچ گیا، تیار بھی ہو گیا، تو کیا خیال ہے کام بن جائے گا جب تک پیٹ کے اندر نہ اترے. دوائی ہاتھ میں آ گئی بہت ساری قسمیں، لیکن کام بن جائے گا جب تک یہ دوائی بیماری کی جگہ پر نہ پہنچے. اندر لینا ہی ہوتا ہے. اس طرح اس بات کو اندر اتارنا کام ہے، اور یہ سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام ہے. اس کے بغیر نہ بندے کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے. نہ دنیا بنتی ہے. اگر دنیا کا بننا نظر آتا ہے تو یہ دھوکہ ہے، اور یہ وقتی ہے، اور یہ عارضی ہے، اور یہ ختم ہونے والی ہے. اور اس کے ساتھ دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اگر دنیا بنتی ہوئی نظر نہیں آتی تو یہ بھی دھوکہ ہے. حقیقت یہ کہ بنے گی اور آخرت بنے گی، یہ وعدے ہیں. اور محمد الرسول اللہ، ہر نبی کو رسالت کو جوڑا گیا کلمے کے ساتھ. لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ دینداری ہے کہ اس کو رسول مانو اور اس کو آخری نبی مانو، آخری نبی مانو کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوگا. یہ بات پہلے بھی عرض کی، اس کو ذرا نیچے کر لو، یہ جو روشنی ہے.
تو اس کو نبی ماننا، یہ سب کے لیے، جیسے اللہ رب ہے سب کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے سب کا، اور وہ خاتم الانبیاء ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو پیغمبر کا انتخاب ہوتا ہے کہاں پر؟ زمین میں لوگ رائے دے دیتے ہیں تو پیغمبر بن جاتا ہے، یا جو بھی طریقے ہیں، نہیں، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے علم ہے۔ اللہ جس کو اس منصب پر فائز کرنا چاہے تو اللہ ہے، لیکن اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندوں سے کہ اس کو نبی مانو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آخری نبی مانو۔ تو نبی کا کیا مطلب کہ نبی ہے؟ میں نے گویا بندے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان، اللہ سے لینا، بندوں کو دینا، یہ پیغمبر کا کام ہے کہ اللہ سے لو، اللہ سے لینا، اللہ دے رہا ہے تو پیغمبر کا کام ہے لینا، اور لینے کے بعد پھر اس کا کام ہے دینا، کہ یہ تمہیں جو دیا گیا ہے تو تمہارے امت کے لیے یہ دیا گیا ہے کہ یہ ان کو دو، تو وہ کیا دیا ہے؟ اس پر یقین، وہ یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے احکامات ہے، جیسے مثلا نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، مثال کے طور پر، یا کمانے میں حلال اور حرام کے احکامات ہیں، خرچ کرنے میں، یہ جو پورے بدن کے ساتھ دین کا تعلق ہے، تو یہ احکامات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے کہ اللہ کا حکم، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، جو دینے والا ہے، سب کچھ تو اس کی طرف سے حکم ہے، وہ حکم پیغمبر لے کر آتا ہے۔ دوسرا کام، پیغمبر اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ بھی اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے، اور تیسرا کام، اس پر وعدے بھی لے کر آتا ہے، وعدے بھی لے کر آتا ہے کہ اگر تم اللہ کے اس حکم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کرو گے تو وعدہ ہے، یہ وعدہ مشاہدے کے خلاف ہے، یہ وعدہ مشاہدے، وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اس طرح حکم پورا کرو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، اللہ تمہاری زندگی بنائے گا، جو یہ بندہ چاہتا ہے، اللہ تمہیں امن دے گا، اللہ تمہیں اطمینان دے گا، اللہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دے گا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، یہ سب وعدے ہیں۔ اگرچہ تمہارے پاس پیسہ نہ ہو، تاکہ یہ بندے پیسوں کے فکر میں اس طرح نہ پڑے کہ طریقے چھوڑ دیں، کہ طریقے چھوڑ دیں کہ بس پیسہ چاہیے، نہیں، یہ وعدہ ہے اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو مالک تمہارے سے راضی ہو کر تمہاری زندگی بنائے گا، اگرچہ تمہارے پاس پیسے نہ ہو، ہمارے پاس پیسے نہ ہو۔ اور دوسرا رخ، اس کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے، کلمے کے ساتھ ہے۔ اگر تم ان حکموں کو پورا نہیں کرو گے، وہی شیطان والی بات، شیطان اس میں نقصان دکھلاتا ہے، ان حکموں کو پورا نہیں کرو گے اور حرام کا ارتکاب کرو گے جو ناجائز ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تمہارے سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی بہت بڑی مصیبت ہے، جیسے اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آپ لوگ، ہم سب گھر میں دیکھیں، سب کچھ موجود ہے، باپ ناراض ہو گیا، کھانا بندہ کھا رہا ہے اور کچھ مسئلہ ہو گیا، باپ ناراض ہو گیا، تو کھانا اچھا لگتا ہے؟ اچھا، باپ کے ناراضگی سے کھانا اچھا، کوئی بھی
اس طرح تو اللہ ناراض ہو گیا. تو جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا اثر پھر کیا پڑتا ہے؟ ناراضگی کے اپنے اثرات ہیں اور راضی ہونے کے اپنے اثرات ہیں. ناراضگی کا اثر یہ ہے، یہاں بھی وعیدیں ہیں مشاہدے کے خلاف. اگر تم اس طرح زندگی نہیں گزارو گے تو اللہ تمہارے سے ناراض ہو کر تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا، تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا اور تمہارے مسئلوں کو الجھائے گا، مسئلے حل نہیں ہوں گے، تم ناکام ہو جاؤ گے، مال سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، اولاد سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، اور جو رحمتیں اور برکتوں والی زندگی ہے وہ متاثر ہو جائے گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں پیدا ہو جائیں گی. اجتماعیت اور ایک دوسرے کا معاون بننا اس کی بجائے ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے مال اور جان کو نقصان دینے والے یہی بن جائیں گے. خواہ ایک بھائی بھائی کے ساتھ اگر یہ زندگی نہ ہو تو تم اللہ ناراض ہو کر تمہاری زندگی بگاڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت. اگرچہ تمہارے پاس پیسے ہو، اگرچہ تمہارے پاس پیسے ہو، مطلب ایسا راستہ اختیار کرنا کہ اللہ ناراض ہو کر پیسہ دے رہا ہے اور ناراض ہو کر ملک دے رہا ہے اور ناراض ہو کر اولاد دے رہا ہے، تو اس ناراضگی کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو یہ مال تجھے بچا نہیں سکے گا. اس یقین کو دل کے اندر اتارنا یہ ہر مسلمان کا نفس کا سب سے پہلا حق ہے. اس کو کہ حکم پورا کریں گے، اس سے راضی ہو کر تو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا. اس لیے آخرت کو ساتھ جوڑا ہے. آخرت ہے، توحید ہے، رسالت ہے. سب نبیوں نے اللہ کے احکامات پورا کرنے سے پیش کرنے سے پہلے، کہ جو احکامات ہیں ان کے پیش کرنے سے پہلے اور باقی گناہوں سے روکنے سے پہلے، سب سے پہلے اس حکم کی طرف بلایا اور اس گناہ سے روکا کہ اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ عزت دینے میں کوئی شریک نہیں، اطمینان دینے میں کوئی شریک نہیں، مسئلے کے حل میں کوئی شریک نہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے لے کر آئے ہیں ان طریقوں کے ساتھ بھی کوئی اور شریک نہیں ہے کہ اس طریقے سے تو کامیابی مل سکتی ہے جب پیسہ ہو یا نہ ہو. نہیں، ان طریقوں سے کامیابی اللہ کے وعدے ہیں. یہ اسی کی مخالفت ہوتی رہی ہر زمانے میں، لیکن جس نے کلمہ پڑھا تو اس نے وہ مخالفت چھوڑ دی اور وہ مسلمان ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مسلمان امتی کو سب سے پہلے جو کام دیا، ابھی نمازیں اور وغیرہ ابھی احکامات آئے بھی نہیں، وہ یہ کہ تمہارا یہ ایمان پکا ہو جائے اور تمہارا کلمہ پکا ہو جائے اور تمہارے اندر آخرت کا فکر مضبوط ہو جائے تو تمہارا کام ہے کہ جیسے میں اوروں کو اس کلمے کی طرف بلا رہا ہوں اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں اور مشقتیں برداشت کر رہا ہوں، تو تمہارا کام پہلے تو یہ تھا کہ کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھنے سے پہلے والا کام یہ تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد والا کام یہ ہے کہ اب اس کلمے کی طرف بلاؤ، اس کلمے کی طرف بلاؤ. تو اس کلمے کی طرف بلانا یہ احکامات میں سے بڑا حکم ہے. کیوں؟ جب بندہ اس کی طرف اوروں کو بلاتا ہے تو اوروں کے اندر تأثر پیدا ہو جاتا ہے، اوروں کے دل اور خود اس بات کرنے والے کا یقین بڑھتا ہے. دین کی بات کہنے سے، قرآن اور حدیث کی بات، دین کی بات سننے سے، دین کی بات سوچنے سے اور دین کے ترتیب پر کسی چیز کو دیکھنے سے اور دین کی بات کو لے کر پھرنے سے یہ یقین بڑھتا ہے. یہ وہ دینداری کی محنت ہے. جیسے بندہ پیسے کی باتیں کرتا ہے، تاجر
تجارت کی باتیں کرتا ہے، تاجر تجارت کی باتیں سنتا ہے، تاجر اپنے تجارت ٹوپی کی ہو، کپڑے کی ہو، جوتے کی ہو، اس کو سوچتا ہے اور اس کو لے کر پھرتا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے تو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یار یہ جوتا کیسا، یا کپڑا کیسا، یہ فلان چیز کیسی، یہ فلان چیز کیسی، تاکہ میں بھی پھر اس طرح کر لوں، لوگوں میں اس کا کیا نظام ہے لینے کا اور اس کے خریدنے کا، تو اس کی نظریں اسی پر ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بندہ جب اس کو طرف بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اور اس کو سوچتا ہے اور اس کو لے کر پھرتا ہے، اس کو لے کر پھرتا ہے لوگوں میں، تو اور دعا مانگتا ہے، تو گویا اس بندے نے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی محنت شروع کی۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر، اپنے مشغولیت سے باہر، اپنے بھی بچوں سے کیا ہے باہر، جیسے دنیا داری کے لیے بھی بچوں سے باہر، گھر سے باہر، یہاں تک کہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اور دکانوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہے، کیوں کہ یہ اس کے بغیر نہیں آتا۔ اس طرح یہ بات اندر اتر جائے، اور یہ سب سے بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے تو اس بندے کے اندر احکامات پورے کرنے کا شوق اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، جیسے پیسے، جیسے بھوکے سے کہو نا کہ 2 اور 2 کیا ہے، تو کہتے 2 اور 2 4 روٹی بن جاتی، اس کا شوق ہے۔ ایک بھوکا کھانے کے شوق میں، ایک پیاسا پانی کے شوق میں، ایک شادی کرنے والا شادی کے شوق میں، ایک کاروبار کرنے والا کاروبار کے تلاش کرنے کے شوق میں پھرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اس طرح اس بندے کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، بس اللہ کی بندگی محبت کے ساتھ کروں، اخلاص کے ساتھ کروں اللہ کے لیے۔ غرض والا آدمی تو بندوں کو بھی پسند نہیں ہے، یا ہے؟ ایک بندہ نے دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑا، بہت دائیں بائیں جو کچھ پتا چلا کہ اس کو میرے کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ میرے ساتھ تعلق کی، اس کو تو فلان چیز چاہیے تھی جو میرے ہاتھ میں تھی۔ جب وہ چیز مل گئی اب ختم، جب وہ کام ہو گیا اس کا، تو اب سلام بھی مشکل، کیوں؟ وہ تو اسی کے لیے تھا۔ تو وہ بندے کو غرض یہ آدمی پسند نہیں ہوتا، اور جو صرف اسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، غرض نہیں ہے، تو وہ پسند محبت، وہ اس کے ساتھ محبت بھی ہے اور اس کی غرض کو بھی اگر پورا کر سکتا ہے تو پورا کر لیتا ہے۔ تو جب بندے کو غرض یہ آدمی بندے کو پسند نہیں، تو اللہ کو کیا پسند ہوگا؟ کہ اللہ کی مانو کہ تمہارے پیسے بڑھ جائے، کل نہیں پڑیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ تو دونوں طرح امتحان لے گا، دے کر بھی لے گا، لے کر بھی لے گا، لے کر بھی لے گا، ڈبل امتحان ہے، دے کر امتحان، لے کر کیا ہے؟ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ دین ان کے لیے آیا ہے جس کے اندر کی بات یہ ہو کہ اللہ مجھے چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی بنیاد اسی دعوت کے ساتھ وہ عبادات ہے۔ عبادات آپ دیکھیں، عبادات میں پیسہ نہیں ہے، یا ہے؟ نماز ہے اس میں پیسہ ہے، روزہ اس میں پیسہ ہے، زکوٰۃ ہے اس میں پیسہ ہے، وہ تو دینا ہے، اور حج ہے اس میں کیا ہے؟ پیسہ ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا جو اسلام کا ایک رکن ہے زبان سے، اس میں کوئی پیسہ ہے؟ اس میں پیسہ؟ اچھا، اس پہ لکھنا پڑھنا ہے کہ نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو جو ڈاکٹر ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور جو امی ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور روزہ لکھا پڑھا نہیں ہو روزہ کیسے رکھوں؟ لکھا پڑھا نہیں ہو تو زکوٰۃ کیسے دوں؟ لکھا پڑھا نہیں ہو تو نماز کیسے پڑھوں؟ نہیں، یہ دین اللہ نے اتارا ہے سب کے لیے۔ تو اس میں پہلے کیا کہ صرف یہ نہیں کہ نماز میں پیسہ نہیں ہے، بلکہ مال نہیں ہے، بلکہ مال میں مشغول بندے کو بلایا جاتا ہے کہ آپ تشریف لے آئے یہاں۔ کتنے دفعہ بلایا جاتا ہے؟ 5 دفعہ۔ 5 دفعہ۔ کن کن کو بلایا جاتا ہے؟ غریبوں کو،
مسکینوں کو, بیماروں کو, بڑے لوگوں کے لیے. حالانکہ بڑے لوگوں کی بڑائی یہ ہے کہ بڑے کے گھر جائے. بڑے لوگ اکثر بڑوں کے پاس رہتے ہیں, اپنے سے بڑے کے اس کے مکان پر گئے ہیں, اس کے حجرے پہ گئے ہیں, اس کے جو بھی جگہ ہے وہاں پر گئے ہیں صاحب سے ملنے کے لیے. تو یہ بڑے کی بڑائی کی بات ہے کہ ان سے, تو بڑے بندے کی بڑائی کی بات ہے کہ سب سے بڑے نے بلایا ہے اور سب کو بلایا ہے, سب کو بلایا ہے. تو کامیابی یہ ہے کہ اس وقت اس مال کے چھوڑنے میں کامیابی, اور مسجد جانے میں کیا ہے کامیابی. کیونکہ جس ذات نے بلایا ہے اس نے اعلان کیا ہے نماز کا, تو اس کے ساتھ اعلان کیا ہے کامیابی کا. تو یہ عقیدہ ہو بندے کا, یہ کلمے والا یقین ہے کہ اس حکم سے میری زندگی بنے گی, اس حکم سے میری زندگی بنے گی. گویا اس وقت دکان چھوڑنے سے, کاروبار چھوڑنے سے, عدالت چھوڑنے سے, ملک کے جو مسئلے ہیں اس میں لگنا, اس کو چھوڑنے سے, اور بھی جو کوئی بھی, اس سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں ہے کہ بڑے نے بلایا ہے. تو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جانے سے, اور اللہ کے گھر میں اس طرح قیام کرے جو اللہ کو پسند ہو تو اس کو سیکھے. یعنی کم از کم کسی جگہ جا کر تو بیٹھنا تو سیکھے, کہ وہاں جاؤں تو اور بولنا تو سیکھے. ادب ہے کہ کہاں پر بیٹھے ہو, کن سے بات ہو رہی ہے, تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھے, رکوع کرنا سیکھے, سجدہ کرنا سیکھے, اور اللہ کی جو تعریف ہے وہ سیکھے. یہ سب سیکھنے کی, تو یہ یقین سیکھے کہ اگر میں نے اس نماز کا ایک تکبیر اولا, ایک تکبیر اولا, یہ نہ صرف میرے دکان سے بلکہ پوری دنیا سے عظیم ہے. یہ یقین اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا, تو اس سے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے, یہ نہ گویا اس نماز کے چھوڑنے سے اگر مجھے پوری دنیا مل رہی ہے تو مجھے وہ نہیں چاہیے, اور مجھے کیا چاہیے, نماز چاہیے, مجھے نماز چاہیے. تو کیوں, اس نماز پر جو مجھے ملے گا اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو آج مجھے نظر آ رہا ہے اس میں. اس لیے کہتے آؤ اور اب میرا بن کر جاؤ. اب کیا ہے, جیسے میرے کہنے سے آئے تھے اور یہاں حکم پورا کر لیا, ان چیزوں کو پورا کر لیا جس میں پیسہ نہیں تھا, پیسہ آپ نے چھوڑ لیا, تو اب جاؤ پیسے کی جگہ. اب جاؤ کہاں, پیسے کی جگہ, لیکن اس پیسے کی جگہ میں مجھے بھولنا نہیں. یہ بات اندر پیدا ہوگی جب بندہ دینداری کی محنت کرے گا. تو دیندار آدمی جو ہوگا تو دکان میں احکامات سے غافل نہیں ہوگا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ وہ ایسے مرد ہیں صحابہ کرام کہ ان کے تجارتوں نے ان کو مشغول نہیں کیا نماز سے یا زکوٰۃ سے. ہے دکان میں آخرت سامنے, ہے دکان میں توحید سامنے, کہ اس دکان سے میری زندگی نہیں بنتی بغیر اللہ کے چاہنے سے, اور اللہ کے چاہنے سے زندگی بنے گی بغیر دکان کے. اس ملک سے میری زندگی بغیر اللہ کے چاہنے سے نہیں بنتی, اور اللہ کے چاہنے سے زندگی بنے گی بغیر ملک کے. ان بچوں سے اور ان بیوی بچوں سے بغیر اللہ کے چاہنے کے میری زندگی نہیں بنتی, اور اللہ کے چاہنے سے میری زندگی بنے گی بغیر اس کے. اس یقین کا کلمے والا یقین اندر, اور ہوگا تب کہ جب میں اس میں حلال اور حرام کو دیکھوں. ہر تجارت تھوڑا دین ہے. نماز میں بندہ سورج طلوع ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, ماشاءاللہ, سورج غروب ہو رہا ہے نماز, کہتے نماز ہی پڑھتا ہوں, زوال ہے نماز پڑھ رہا ہے, عید کے دن ہے روزہ رکھ رہا ہے,
عید کے دن ہے اور کیا رکھ رہا ہے؟ روزہ رکھ رہا ہے. تو یہ دین ہے. جب وہاں روکا گیا ہے تو تجارت میں بھی روکا گیا ہے, زراعت میں بھی روکا گیا ہے, ملک چلانے میں بھی روکا گیا ہے حلال اور حرام کا. یہ استعداد پیدا ہوگی بندے کے اندر کاروبار کرنے کی, ملک چلانے کی, عدالت میں صحیح فیصلہ کرنے کی, اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی. یہ استعداد پیدا ہوگی اللہ کے گھر میں اور نماز سے. جو بندہ نمازی نہیں اور اللہ کے حکم کے پورا کر, وہ کیا بھی بچوں کی تربیت کرے گا؟ کہاں لے کر جائے گا؟ فرعون نے کافی تربیت کی نا اپنے ملک کی, کہاں لے کر گیا؟ کہاں لے کر گیا؟ تو یہ باتیں ایسی نہیں ہے کہ جیسے بس صرف ایک اچھی باتیں ہیں, یہ زندگی میں اتارنے کی ہے کہ اس بندے کا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا. بشرطے کہ تو کہتے اب کیا کر لو اس کو, اب کر, اس میں تجھے جانچا جائے گا کہ غلط راستے سے کروڑوں آ رہا ہے. جیسے پہلے جانچا گیا کہ اگر نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو ایک کروڑوں کا معاملہ ہے, یہ ہاتھ سے چلے جائے گا. دیکھتے کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, پوری دنیا ہو تو نماز زندگی بنے گی. اب جانچا جائے گا تو یہ دیکھے گا کہ اس سے زندگی نہیں حلال پاک. پھر اس میں طریقے کو دیکھے گا. جیسے نماز کو سیکھتا ہے, نماز فرض ہے, تو اب یہ تاجر تجارت سیکھے گا, یہ زمیندار زراعت سیکھے گا, یہ حاکم حکومت سیکھے گا, یہ بیوی بچوں والا اپنے بیوی بچوں کی تربیت سیکھے گا کہ میں بچوں کی تربیت کیسے کروں تاکہ وہ آگے دیندار بنے. تو جس طرح نماز سیکھتا ہے تو یہ سیکھے گا, اور سیکھنا اس طرح کہ اس پر عمل کرے گا, عمل کرے, اس لیے غافل نہیں ہوگا. نہ مال اس کو غفلت میں ڈالے گا, نہ اولاد اس کو غفلت میں ڈالے گا, تو یہ نفع میں رہے گا. اور جس کے مال نے غفلت میں ڈالا اور اولاد نے غفلت میں ڈالا تو یہ خسارے میں ہے. اس کا عقیدہ رکھنا چاہیے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالے کہ بھی بچوں کی وجہ سے ایسا کوئی کام کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے, یا اللہ کی رضا والا کام چھوڑ دے, یا کمائیوں کی وجہ سے یا اپنے ذمہ داریوں کی وجہ سے جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں اس طرح کرے کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو جب اللہ کو ناراض کر لیا تو اور کیا رہا؟ تو یہ اب اس کا یہ عمل آگے کیا ہوگا؟ دین بنے گا. جب کما لیا, پیسہ آ گیا, تو یہ بات نہیں کہ اس میں آزاد ہوں. یہ پیسہ کمانا بھی آخرت کے لیے ہے اور یہ پیسہ لگانا بھی آخرت کے لیے ہے. کیوں؟ کمانا ایک عمل ہے اور خرچ کرنا ایک عمل ہے. پیسہ یہاں رہ جائے گا, عمل ساتھ جائے گا. عمل تو کون سے کہاں خرچ کرنے سے آخرت بنتی ہے؟ تو یہ بتایا کہ آخرت بنتی ہے کہ جب جس ذات نے مال تمہیں دیا ہے اور جس ذات نے اولاد تمہیں دی ہے تو اس کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرو, کہ جہاں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تمہارا مال وہاں لگے, تمہاری جان. یہ جو کروڑوں کے منافع ہے کہ 1 روپیہ کا اتنا اور اتنا, یہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ اپنے مال اور اپنی جان کو اپنا ملک نہیں سمجھتا کہ میرا ہے, میرا ہے, اتنا تو نہیں دے سکتا, میرا ہے, کے لیے ہمارے ساتھ جانیں میری ہے. ہمارے چینل کو نہیں, وہ تو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. تو تمہارا کام ہے اس طرح خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے سے تمہاری آخرت بنے اور تمہاری اولاد کی آخرت بنے. اور یہ یقین رکھو کہ بندے کی زندگی آخرت سے شروع ہوتی ہے جب بنتی ہے اور دنیا میں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے تو دنیا بھی بن جاتی ہے. پہلے نظر نہیں آتا, مسئلے نظر آتے ہیں, مشاکل نظر آتے ہیں,
لیکن آخرت سے زندگی بنتے بنتے دنیا میں بھی بن جاتی ہے. سب اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے یار یہ اچھا رہا. اور غلط زندگی سے پہلے دنیا نہیں بگڑتی کہ پہلے دنیا میں آخرت بگڑتی ہے. اور جب یہ اس حد تک پہنچ گیا اس کہ بیان کو آخرت پوری بگڑتے امت تک بگڑتے پھر پہنچانے اس کے کی لیے دنیا بھی ہمارے بگڑ ساتھ جاتی معاونت ہے. کرے اور ہمارے چینل کو دنیا سبسکرائب بھی کریں. بگڑ جزاک جاتی. اللہ اس خیر. نے بتایا کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو جائے. اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا جان لگاؤ جو دعوت ہی کے ذریعے سے ہے. اور دین سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوگا. کہ اس پر کیا کر لو, اس پر خرچ کر لو. اور جو اسی عبادت کے ذریعے سے اگر عبادت صحیح ہے تو بندہ اخلاق والا بنتا ہے. اور اخلاق والا کا یہ ہے کہ حکم تو حق تو یہ ادا کرے گا ہی, حق ادا کرے گا, مسلم کا بھی غیر مسلم کا بھی, ہر ایک کا. کیوں؟ یہ اس کی دینداری ہے, یہ اس کی دینداری ہے کہ حقوق ادا کرو, بیویوں کو, بچوں کے, کاروبار کے, جو بھی ساتھی, پڑوسیوں کے. لیکن اس کے ساتھ اس کے اخلاق بڑھیا سے بڑھیا ہوں گے. تو اخلاق یہ ہے کہ تم دوسروں کو نفع پہنچاؤ. اللہ نے دیا ہے, نوازا ہے, تو اس لیے نہیں کہ مکان پر مکان بنتے چلے جائیں اور چاہیے, اور کپڑوں پر کپڑے اور کھانوں پر کھانے, بلکہ یہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے بے مکان والوں کو مکان دے, اور بغیر کپڑے والوں کو اللہ تمہارے ذریعے سے کپڑا دے. اور جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے اللہ تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو اس کے لیے ذریعہ بنا دے. بنانے والا اللہ ہے, لیکن بے غرض ہو کر, کوئی غرض نہیں. کیا غرض؟ کہ آج میں نے کر لیا کل یہ کر لے گا, یا یہ کہ آج میں نے اس کی یہ ضرورت پوری کر لی کل یہ لوگوں کو بتائے گا کہ وہ بندہ تو بہت اچھا ہے, وہ بندہ تو نہیں. یہ اخلاص کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا, پیاسے کتے کو, اللہ نے اس کی مغفرت کر لی, اللہ نے اس کی. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کتے سے یہ امید نہیں ہے کہ آج میں نے پلایا تو کل شاید میری ضرورت پڑ جائے تو کتا بھی پلا دے گا. کیا ہے یہ؟ وہ رحم ہے, یہ وہ خیر خواہی ہے. اور دوسری بات کہ میں نے پلا دیا تو یہ حجروں میں اور جہاں لوگ بیٹھے وہاں جا کر کہے گا کہ ویسے تم خواہ اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ یوں ہے اور یوں ہے, وہ تو بہت اچھی عورت ہے, اس نے تو مجھے پانی پلایا, اس نے تو مجھے یوں کیا. تو کیا اس سے کوئی یہ امید ہے کتے سے؟ عام طور پر انسان سے یہ دو امیدیں ہوتی ہے, آج میں نے اس کی عیادت کی کل یہ کر لے گا, آج میں نے اس کی ضرورت پوری کر لی کل یہ کر لے گا, آج میں نے اس کا مسئلے کا حل کرنے میں کوشش کی کل یہ کر لے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں اس کا یہ کام کر دوں گا تو یہ لوگوں کے پاس جا کر میری تعریف کر لے گا کہ وہ بندہ تو بہت اچھا ہے, اس نے تو جب میں غریب تھا تو میرے لیے مجھے یہ کھلایا, مجھے یہ پلایا, میرے بچوں کا یہ کر لیا, اور میرے فلان مسئلے کو ایسے ہی حل کر دیا, تو لوگ ہمیں تعریف کرے گا. تو یہ امیدیں نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں لگو اللہ کے لیے, اللہ کے حکم کو اللہ کے لیے پورا کرنا یہ مطلوب ہے. یہ اللہ اور اس کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو, اگر آخرت سامنے ہے تو اپنی ضرورتوں کو مختصر کر لو, اپنی ضرورتوں کو مختصر کر لو جتنا ہو سکتا ہے. کوئی شرعی چیز ایسے نہیں ہے. ایک بندہ اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ دوسرے کے حقوق کو ضائع نہیں کرتا تو وہ الگ عنوان ہے, لیکن عمومی طور پر سامنے آخرت. جب یہ عبادات بن جاتی ہے, یہ اخلاق بن جاتے ہیں, یہ کمانا اور خرچ کرنا ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ بندے کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا. اس لیے غلط پر یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتا. وہ تو بندہ تب دیتا ہے کہتے یار ساتھ دوں گا تو کل میرا کچھ کام کر لے گا, اگر کل میرا مسئلہ پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کر لے گا. تو اس کی امیدیں پھر نہیں رہتی. کلمے والا یقین اندر ہوتا ہے تو اس کے کسی غیر سے امیدیں, نہ غیر کا خوف اس حد تک کہ اللہ کو ناراض کر لے, اور نہ امیدیں. یہ اللہ سے امیدیں رکھ کر
इस जिंदगी को सीखना मुसलमान का काम है और इस तरह जिंदगी गुजारना मुसलमान का काम है। इस बयान को और इसको पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जो हमारे मेहनत है साथ वो हमारे दीन चैनल की को मेहनत नहीं है। सब्सक्राइब सिर्फ करें। जज़ाकल्लाहु खैर। दीन की मेहनत से तो बंदा दीनदार बनेगा। क्या बनेगा? बंदा दीनदार बनेगा जो हर एक पर है कि नमाज सीखे ताकि नमाजी बन जाए, जिक्र करे ताकि जाकिर बन जाए, सीखे ताकि उसके एतबार से हुक्म पूरा कर ले। लेकिन ये तो उसका काम हो गया। दुनिया में जो पहलेगा तो दुनिया में पहलेगा इस एतबार से कि लोगों को इन आमाल की तरफ बुलाना और इसकी तरफ मुतवज्जे करना, ये इस उम्मत का काम है, इस उम्मत का। इसलिए उसको दोनों काम मिले, दीनदारी वाला काम भी मिला और लोगों को दीन पर लाने के लिए मेहनत करने वाला काम भी क्या है, काम भी मिला। कि दीनदारी तो अपने जहां भी हो दीनदार रहो, उसको मालूम कर लो उसको, और पूरी दुनिया में मेहनत कर लो ताकि लोग दीन की मेहनत पर आ जाए। ताकि लोग किस पर आ जाए? अगर किसी जगह परेशानी है, मसले हैं किसी भी जगह, तो ये दलील है इस बात की कि उस इलाके में, उस शहर में, उस मुल्क में दीनदारी मुतासिर है। और दीनदारी क्यों मुतासिर है? कि उसमें दीन की मेहनत नहीं हो रही है। और मेहनत क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि उसमें एक मजमुआ भी नहीं है जो दीन के जिंदा करने के लिए हाथ पांव मारे। इसलिए हर जगह ऐसा मजमुआ पैदा करना कि वो और कामों की तरह इसको अपना काम बना दे, ये इन मुसलमानों का काम है। पहले वालों ने यही काम किया था तो पूरी दुनिया में फैला। आज वाले भी अगर करेंगे तो अल्लाह इस आखिरी उम्मत के आखिरी हिस्से को भी अल्लाह जरिया बना देगा इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, जैसे इस उम्मत के अव्वल तबके को अल्लाह ने जरिया बनाया। इस काम को सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में इन माहौलों में रहकर कि बंदा इतना मशगूल रहे कि मेरे पास जिक्र के लिए जो वक्त नहीं, दिल तो बहुत करता है, तिलावत के लिए वक्त नहीं, दिल तो बहुत करता है, दीन सीखने के लिए वक्त नहीं, नमाज के लिए भी, जमात के साथ पढ़ने के लिए जब इस वक्त नहीं है तो तुम इस दुकान में करते फिर क्या हो? किसने कहा कि इस तरह इन चीजों में लगना तुम्हारे लिए नफा है? कम से कम इतना तो सीखे बंदा इन चीजों को छोड़कर अल्लाह के रास्ते में कि यहां जब आ जाए तो सही चले, यहां जब आ जाए तो सही चले, उसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। और उसके लिए जो तरीक़ेकार है 4 महीने का है। 4 महीने में बंदा बनता है, जैसे माँ के पेट में बच्चा बनता है, ये अल्लाह का अपना निजाम है। तो 4 महीने में क्या है, बंदा बनता है। जिक्र करते करते जाकिर बनेगा, दावत देते देते दाई बनेगा, इबादत करते करते आबिद बनेगा। ये नहीं कि पहले आबिद बना दो फिर इबादत करूंगा, ऐसा हो सकता है? जाकिर बन जाओ फिर जिक्र करोगे, ऐसा तो नहीं होता। दाई बन जाओ तो फिर दावत दोगे, दावत देते देते दाई बनता है, जिक्र करते करते जाकिर बनता है, नमाज पढ़ते 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 बंदा नमाजी बन जाता है। सही तौर पर काम करते करते बंदा क्या है, और पूरी दुनिया में लोगों को इस बात की तरफ बुलाने के लिए मेहनत करते करते अल्लाह उसको अपना काम का बना लेता है। ये मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इसमें नखरे नहीं होती, मैं तो इतना वो अल्लाह, ये नखरे हमारे क्या है? ये तो अल्लाह का फजल है कि हमें अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इस काम में लगाया। हमारा क्या है कि हमारा कोई एहसान है अल्लाह पर, खुदा न खास्ता। इसलिए हम तो, हमारी जरूरत है, हमारी हाजत है। तो भाई इस मजमे में ऐसे अहबाब जिनके 4 महीने नहीं लगे हुए हैं, कुछ तो वो है ना जो 4 महीने में चल रहे हैं, वो बैठे, कुछ ऐसे हैं जो चिल्ले के लिए आए थे 4 महीने कर चुके हैं, वो भी बैठे रहे। लेकिन अगर कुछ ऐसे हो जिन चिल्ला और फिर वापस जाना, फिर आऊंगा महीना फिर, और ये तो रेवण वालों का शब जुमा भी है, आए हैं ना भाई। रेवण बस्ती से कितने साथी आए हैं, जरा हाथ उठा दे थोड़ा सा। इस बयान को उम्मत तक पहुंचाने के लिए हमारे दूसरी जगह भी जाना शुरू हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए कुछ कम नजर आ रहे हैं। एक साथी ने देखो दोनों हाथ उठा दिए माशाल्लाह। तो खासकर इन नजरात से ये कि भाई जिनके 4 महीने नहीं लगे वो सब इसके इरादे जाहिर कर ले और तरतीब बना दे। तो फरमाए भाई 4 महीने के लिए कौन तैयार है?
اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور اپنے دکان اور اپنے کاموں کو چھوڑنے کے لیے، چھوڑنے سے کام خراب نہیں ہوگا، بنے گا۔ ہمت کر لیجیے، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، پھر بعد میں ترتیب بن جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے اندھادھند نہ کھڑے ہوں، شوق میں سوچ سمجھ کر کھڑے ہوں کہ ہاں میں نے یہ لگانا ہے، اور اس کی ترتیب جس طرح بتائی جاتی ہے اس ترتیب سے کرنا ہے۔ اور جی تمہیں اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔